الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. اے ایمان والو، نماز کے قریب مت جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو. حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو، ما تقولون، جو کچھ بول رہے ہو. ولا جنوباً، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ. الا عابر سبیل، مگر مسافر ہو تو الگ بات ہے. حتی تغتسلوا، جنابت کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم کیا کر لو، تغتسلوا، غسل کر لو. یہاں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اس کے شان نزول میں واقعہ بیان فرمایا ہے. عرب میں زمانہ جاہلیت میں شراب نوشی بہت ہوتی تھی. زیادہ تر لوگ شراب کے عادی تھے، بہت زیادہ شراب پیتے تھے. اس لیے شراب کی محبت ان کی گدے میں پڑی ہوئی تھی. شراب چھوڑنا ان کے لیے بہت مشکل بات تھی. اس لیے اسلام نے ایک بارگی شراب کی حرمت نازل نہیں کی ہے. فوراً کوئی حکم نازل نہیں کیا کہ شراب حرام ہے، کیونکہ یہ ان کے اتنے زیادہ یعنی جو عادت، اتنا سخت عادت ہے، اتنے زیادہ یعنی ملوث ہے اس میں کہ اگر ایک بار کہا جاتا تو وہ عمل نہیں کر پاتے. اس لیے شراب کی حرمت کو اللہ نے آہستہ آہستہ تدریجان کر کے نازل کیا ہے، ایک بار کے نازل نہیں کی. جس طرح نماز کا نماز پڑھو، روزہ کو ایسے نہیں. ایک مرتبہ کہا کہ نماز کے وقت میں شراب مت پیو. دوسری مرتبہ کہا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے. اس طرح سے یعنی تدریجان جب لوگوں کی کچھ ذہن سازی ہو گئی، لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، تب اللہ نے حکم نازل کیا. سمجھے کہ شراب بالکل حرام ہے. ایک بار کے حرام نہیں کیا، کیونکہ شراب کے بہت زیادہ عادی تھے وہ. تو اس شان نزول میں، اس آیات کے شان نزول میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب شراب حلال تھا، شراب پیتے تھے، حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. ایک مرتبہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے گھر میں انہوں نے چند صحابہ کی دعوت کی. دعوت کھانے کے بعد شراب کی بھی مجلس ہوئی، شراب پیا سب نے. اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو مغرب کی نماز حضرت علی نے پڑھائی. تو شراب کے نشے میں تھے، انہوں نے حضرت قل یا ایھا الکافرون جو تلاوت کی تو اس میں غلطی کر دی. جتنے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد، جتنے لا تھے سب کو حذف کر دیا. جتنے لا تھے سب کو کیا کر دیا، حذف کر دیا. روانہ بگڑ گیا، غلطی کر دی نشے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل کیا، یہ آیت نازل کی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. تو جو مسلمان وہاں صحابہ کرام سمجھدار تھے، انہوں نے شراب پینا ہی چھوڑ دیا کہ جو نماز میں خلل ڈالتا ہے تو وہ اچھی چیز نہیں ہے. سمجھے، چھوڑ دیا انہوں نے. اور کہیں اللہ تبارک ایک تو یہ نازل کیا
کہیں اللہ تبارک تعالیٰ شراب کے مذمت بیان فرمایا کہ شراب یہ اچھی چیز نہیں ہے، تو بہت سارے لوگوں سے تائب ہو گئے۔ جب ان کے ذہن سازی ہو گئی تو آخر میں جا کر سورہ مائدہ میں آیت نازل فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب، جوا اور بتوں کی تیر، سمجھ رہو، اور جتنے بھی قمار بازی ہے، یہ سب کے سب گندگی ہے اور شیطان کا کام ہے، فاجتنبوہ، اس سے تم پرہیز کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی شراب کی حرمت، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شراب سے بالکل توبہ کر لیا۔ جن کے گھروں میں شراب کے مٹکی وغیرہ تھے سب انہوں نے گلیوں میں ڈال دیا، توڑ دیا، پھینک دیا۔ سمجھ رہے ہو تمہارے کیا کیا کرتے رہتے ہو؟ شراب کیا کر دیا؟ گلیوں میں پھینک دیا، مٹکیوں کو توڑ دیا، بالکل توبہ کر لیا۔ اس سے پہلے اللہ نے ذہن سازی کی، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو آدمی جس چیز کا عادی ہو جاتا ہے اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر نشہ کے عادی جو ہوتا ہے اس کو نشہ چھڑوانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے وہ سب جھک گئے ہیں۔ تو اس میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، یہ سکران کی جمع ہے، سکران کے معنی نشہ اور نشہ والا آدمی۔ اے لوگوں، بس ایمان والو، نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم کیا ہو؟ نشہ کی حالت میں ہو۔ حتی تعلموا، یہاں تک کہ تمہارا ہوش آ جائے، تم سمجھنے لگو ما تقولون، جو بول رہے ہو۔ اب قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ہوں ان معبودوں کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ تو صحیح مفہوم ہے۔ لیکن جب کہا کہ قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، میں عبادت کرتا ہوں ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو شرک ہو گیا نہیں ہو گیا کہ تم جن دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہو ہم بھی اس کی پوجا کرتے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ حتی تعلموا ما تقولون، تعلموا حتی تفہموا، جو تم زبان سے کہہ رہے ہو نا اس کو سمجھنے لگو، تمہارے ہوش آ جائے۔ اس کے بعد اللہ نے دوسرا حکم بیان فرمایا ولا جنوبان، جنابت ناپاکی، جس طرح سے نشہ کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں، اس طرح سے ناپاکی کی حالت میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ طہارت ہونا چاہیے، نجاست حقیقی اور حکمی دونوں سے، پیشاب پخانا گندگی سے بھی پاک ہو، اور نجاست حکمی، کسی پر غسل فرض نجاست حکمی ہے نا، اس سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ غسل فرض ہے تو نجاست حکمی ہے نا، کوئی دیکھ رہا ہے تمہارے اوپر غسل فرض ہے، شریعت کا حکم ہے، اس سے بھی پاک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوگی۔ ولا جنوبان، اور ولا تقربوا الصلاۃ وانتم جنوبان، نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم کس میں ہو؟ جنابت کی حالت میں ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم کیا کر لو؟ غسل کر لو، غسل کر کے پاک ہو جاؤ تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ سمجھے؟ سمجھ لو، بتا رہا ہوں میں، اس کے عبارت صحیح ترجمہ کر رہا ہوں میں۔ ولا تقربوا الصلاۃ وانتم، ہے کیا ہے؟ جنوبان، سمجھ رہو؟ ولا تقربوا الصلاۃ حالۃ الجنوب حتی تغتسلوا، یا تو کیا کر لو؟ غسل کر کے پاک ہو جاؤ۔ الا عابری سابیل، اسی سے استثناء کر رہے ہیں، الا یہ کہ عبر یعبر، عبور کے معنی پار کرنا، اصل میں عابرین تھا، کیا تھا؟ عبر یعبر، اوپر پار کرنا، عابرین السبیل یعنی راستہ پار کرنے والے، یعنی تم یہاں مسافر ہو، کیا ہو تم؟ سفر کی حالت میں تمہیں پانی نہیں مل رہا ہے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اسی لیے اس کی استثناء فرما رہے، کیا فرما رہے؟ کہ غسل کرنے سے پہلے اگر جنابت کی حالت میں تو نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ ہاں اگر مسافر ہے، سفر کر رہے ہو ٹرین میں، یا سفر کر رہے ہو بس سے، سفر کر رہے ہو ہوائی جہاز میں، نماز کا ٹائم گزر رہا ہے، اس وقت تمہارے لیے پانی کا انتظام نہیں، سمجھ رہے ہو؟ وضو فرض ہے یا غسل فرض ہے، سو کے نعوذ باللہ احتلام ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، سمجھ رہے ہو؟ ایسا ہوتا ہے جی، تو کیا کرو گے؟ پانی نہیں ہے، اس کے استعمال ہمارے آپ کو پانی نہ ہو تو اللہ، تو کیا بغیر پانی کے نماز پڑھو گے کیا؟
پانی نہ ہو تو غسل تو نہیں کر سکتے ہو، تو اس کے اس میں فرما رہے ہیں اگر سفر کے حالت میں ہو تو غسل تو نہیں کر سکتے ہو، اس کا حکم آگے بیان فرما رہے ہیں تیمم کرو. کیا کرو؟ تیمم کرو. وضو فرض ہے، غسل فرض ہے، لیکن تم وضو نہیں کر پا رہے ہو، غسل نہیں کر پا رہے ہو، پانی نہیں ہے سفر میں، یا پانی نہیں ہے، یا تو بیمار ہو، کوئی اور پریشانی ہے، غسل نہیں کر سکتے ہو، وضو نہیں کر سکتے ہو، وضو فرض ہونے کے حالت میں وضو نہیں کر سکتے ہو، غسل فرض ہونے کے حالت میں غسل نہیں کر سکتے ہو، تو دونوں کے بدلہ میں اللہ نے کیا ہے اس کا نائب تیمم کو بنایا، مٹی کو بنایا ہے. یہ امت محمدی کی خصوصیت ہے، فضیلت ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. اللہ کے رسول فرماتے امت محمدی اور میری خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اس سرزمین کو جہاں بھی تم جاؤ اس کو اللہ نے تمہارے لیے کیا بنایا؟ مسجد بنا دیا، جہاں وقت ہو جائے نماز پڑھ سکتے ہو. اور طہور پاکی کا ذریعہ بنا اس مٹی کو، جہاں بھی وضو نہیں کر سکتے ہو، غسل نہیں کر سکتے ہو، وہاں کیا کر لو؟ تیمم کر لو. یہ امت محمدی کی فضیلت ہے، کسی امت کے لیے فیسلٹی نہیں ہے. سمجھے؟ غسل کا بھی وہی تیمم ہے، وضو کا بھی وہی ایک تیمم ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اور اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، مریضوں کی جگہ مرضا، اگر تم کیا ہو؟ او علی سفر، یا تو سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بیمار ہے، بیمار ہونے کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر پا رہا ہے، بیمار سوتے سوتے لنگی خراب ہو گئی، احتلام ہو گیا، اب بہت سخت بخار ہے، کیسے غسل کرے گا بیچارہ؟ بخار میں غسل کر سکتے ہو؟ بخار بڑھ جائے گا، سمجھ رہو؟ یا تو اولا سفر، یا تو سفر میں ہے، فلائٹ سے سفر کر رہے ہو، 6 گھنٹے 7 گھنٹے سعودی جا رہے ہو، سوتے سوتے احتلام ہو گیا، یا تو بالکل وضو نہیں ہے، پانی نہیں ہے. سمجھ رہو؟ دونوں ہو سکتا ہے جی. او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی کہاں سے آئے؟ استنجا سے آئے، پیشاب پاخانہ کر کے آئے، آ کر دیکھا پانی نہیں ہے، یا تو پانی تو آئے لیکن بہت سخت بیمار ہو گیا. او لامستم النساء، یا تم نے بیوی سے ہم بستری کی، بیوی سے مقاربت کی، بیوی سے ملے، غسل فرض ہو گیا. فلم تجدوا ماء، پانی نہیں پایا، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. پاک مٹی سے کیا کر لو؟ تیمم کر لو. وضو فرض ہو، غسل فرض ہو، اور کوئی وضو غسل کرنے کے لیے کوئی شکل نہیں ہے، خلاصہ کلام کہہ رہا ہو، تو کیا کر لو؟ تیمم کر لو. کیسے کرو گے؟ اللہ اس صورت میں بتاتے ہیں فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تم مسح کر لو، پھیر لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو پاک مٹی میں، ہاتھ مل کے، ہاتھ جھاڑ کے چہرے کو ایسا مسح کر لو. اس کے بعد پھر ہاتھ مٹی سے دونوں ہاتھ مار کر جھاڑ کر دونوں ہاتھوں کو ایسا مسح کر لو. تیمم ہو گیا. سمجھے نہیں سمجھے؟ کتنا آسان ہے. وما جعل علیکم من فی الدین من حرج، دین اور شریعت میں کوئی اللہ نے تنگی نہیں رکھا ہے. دین یسر، دین آسان ہے بالکل. کتنا آسان صورت اللہ نے بتا دیا. اگر تیمم فرض ہوتا، غسل کرنا فرض ہوتا تو کتنے انسان مر جاتے، ہے نہیں؟ ایسا غزوہ میں ایک جگہ صحابہ کرام جہاد میں گئے تھے، تو چند صحابہ کرام کو احتلام ہو گیا، رات کو سوتے ہو تو ہوتا ہے، انسان بشری تقاضا ہے. تو ایک صحابہ کے سر میں زخم تھا جن کا احتلام ہو گیا، ان سے دوسرے صحابہ سے پوچھا کہ میرا غسل فرض ہو گیا، میں کیا کروں گا؟ تو انہوں نے کہا غسل تو کرنا ہی پڑے گا. سمجھ رہے آپ؟ جب غسل کیا تو سر میں زخم تھا، پانی اندر دماغ میں پہنچ گیا، بیچارہ کا انتقال ہو گیا اس صحابی کا. اللہ کے رسول کے پاس جب آئے، ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا. اللہ کے رسول بہت غصہ ہو گئے. قتلوہ قتلکم اللہ، تم نے تو اس آدمی کو مار دیا، اللہ تمہیں مارے گا. اس طرح اللہ کے رسول مارے. قتلوہ قتلکم اللہ، تم نے اس کو مار دیا، اللہ تمہارے قتل تمہیں ماریں گے.
हल्ला सअलतुमू, तुमने क्यों नहीं पूछा? इन्नमा शिफाउल अय्य सवाल, जो आजिज है, बेबस है, जिसको मसला मालूम नहीं है, उसको मसला मालूम करना चाहिए। मेरे पास आते या जानने वाले से पूछते, समझे? इसलिए आंदू बगैर तहकीक के फतवा मत दिया करो। कुर्बानी की ईद में जाओगे तो कितने सारे फतवा पूछेंगे, भाई 7 गोरू, एक गोरू मध्ये 7 जन देवा जेबोने ते 8 जन जेवा जेबोने ते जगुन ते हाटीतरा बाटेतरा गुंतरे गीता करताम तहकीका देवा जेबोनी। इन सब बातों को तहकीक से जवाब देना, अपनी तरफ से बगैर मुताला किया मत कहना, समझे? अगर गलत जवाब दे दिया तो अल्लाह के हाथ तुम पकड़े जाओगे बेटे, समझ रहे हो? सोहान मोले साहब बाटू मोले साहब मानसी क्या कौन और बाटू में बोलते हमें तो भक्का फोड़ी ले से जान ले जाए ना जान ले दिथाम बोली साड़िया शुद्ध कर बोलो करना में से को जाने ना, आप खुदा के पकड़े जाओगे मोले साहब। इसलिए तहकीक से जवाब देना, मुताला करके, मौलवियों से पूछ के, मुफ्ती साहब से पूछ के जवाब देना, समझे? मुफ्ती साहब का नंबर रखना, मुफ्ती आलिया साहब का। अरे समझ लो, जो उसरे का पढ़ाते हैं तुमको वो बताएंगे, या खुद से बता दोगे बगैर तहकीक के? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इन्नल्लाह कान अफूवन गफूरा, अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला, अफूवन माफ़ करने वाला, गफूरन भी गुनाहों को माफ़ करने वाला दोनों है। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब यश्तरून अज़्ज़लालता व युरीदूना अन तज़िल्लुस सबील। क्या आपने नहीं देखा, आपने नजर नहीं की उन अहले किताब की तरफ, अल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, जिनको किताब का एक हिस्सा दिया गया, जिनको किताब का यानी उससे मुराद तौरात दी गई। और उसको कौम, कौन सी कौम मुराद है? हजरत मूसा की कौम यहूदी। यश्तरून अज़्ज़लालता, वो गुमराही को खरीदते हैं। क्या करते हैं? हिदायत के मुकाबला में गुमराही को खरीदते हैं, यानी हिदायत को नहीं अपनाते, गुमराही को क्या करते हैं? अपनाते, सही रास्ते पर नहीं चलते। वयुरीदून अन तज़िल्लुस सबील, और वो चाहते हैं कि तुम भी राह रास्त से भटक जाओ, गुमराह हो जाओ। मुसलमानों से अल्लाह कह रहे, वो खुद भी गुमराह है, गुमराही के राह पर चलते हैं, और तुम्हें भी चाहते क्या करे? गुमराह बन जाओ, सही रास्ते से हट जाओ, नबी की पैरवीकारी मत करो, काफिर बन जाओ। वल्लाहु अअलम बिअअदाइकुम अदुव्वुन जमा अअदा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मनों से खूब वाकिफ है, ये तुम्हारे दुश्मन है, समझे? यहूद और नसारा तुम्हारे क्या है? दुश्मन है। वो अल्लाह ताला खूब जानते हो उनको, तुम नहीं जानते हो। तुम्हें पटा लेंगे, दोस्ती करेंगे तुमसे, लेकिन अंदर तुम्हारे दुश्मन है, उनसे मत फटना, क्योंकि वो तुम मा यवद्दुल्लज़ीना कफरू, कुरान करीम का मफ़हूम यह है कि यहूद और नसारा और काफिर मुशरिक तुमसे कभी नहीं चाहते हैं कि तुमसे दोस्ती करे, यहाँ तक कि तुम क्या हो जाओ, उन जैसा बन जाओ। वो तुमसे मुशरिक बनाना चाहते हैं, यहूद नसारा बनाना चाहते हैं। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं उनसे खूब अल्लाह वाकिफ है, तुम वाकिफ नहीं हो, इसलिए उनसे दोस्ती मत करो, उनसे मत पटो। वकफ़ा बिल्लाहि वलिया, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए काफ़ी है कारसाज होने के एतबार से। वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा, और अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी है मददगार होने के एतबार से। यहाँ बात ज़्यादा है, असल में कफ़ा का फ़ाइल है, ये कफ़ा का कफ़ल्लाहु वलियन व कफ़ल्लाहु नसीरा, अल्लाह मोमिनों के लिए कारसाज और मददगार होने के एतबार से क्या है? काफी है। अल्लाह तुम्हारे काम बनाने वाले, तुम उनसे दोस्ती मत करो, समझे? मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा मवाज़िअही, यहूदियों में से कुछ ऐसे हैं, मिनल्लज़ीना, उन लोगों में से, हादू जो यहूदी बन गए, युहर्रिफूनल कलिम, वो कलिमात को यानी तौरीत के आयातों को क्या करते हैं? बदलते हैं।
ان مواضعہی اپنی جگہوں سے یعنی اپنے معانی سے اپنے لفظ بھی بدلتے ہیں معنی بھی بدلتے تحریف کرتے ہیں وَيَقُولُونَ اور نبی کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بألسنتهم وطعنا فی الدین. غور سے سنو. اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا. یہ کہتے ہیں یہاں تک کہتے ہیں. میں مفہوم بتاؤں گا. لیم بألسنتهم اپنے زبان کو موڑتے ہوئے وطعنا فی الدین اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے دین میں تانا نکالتے ہوئے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایسی باتیں کرتے ہیں جس میں کیا ہے ایسے ایسے جملہ بولتے ہیں جس کے دو مفہوم ہوتے ہیں. بظاہر ان کے ایک مفہوم تو ہوتا ہے اچھا اور دوسرا مفہوم ہوتا ہے اس کے غلط جس سے اللہ کے رسول کو پریشان کرنا مقصود ہوتا ہے. سمجھے. وہ آپ کے مجلس میں آ کر کہتے ہیں سمعنا وعصینا. سمعنا ہم نے سنا وعصینا ہم نے نہیں مانا نافرمانی کی. اس کا ظاہر مطلب تو یہ ہے اللہ کے رسول میں ہم آپ کے بات سنتے ہیں وعصینا دوسروں کے باتوں کو ہم نہیں مانتے ہیں. سمجھے. لیکن وہ کیا مراد لیتے ہم نے تو آپ کی بات سن لی ہے لیکن عصینا مانیں گے نہیں نافرمانی کریں گے. سمجھے. یہ دوسرا غلط مفہوم ہے جو آپ نے اندر لیتے ہیں. واسمع غیر مسمع اور کہتے آ کر واسمع و نبی سن لیجئے غیر مسمع جب کہ آپ کو سنائی نہ دی جائے. جب آپ کو مفعول کیسے غیر مسمع جب کہ آپ کو سنائی نہ دی جائے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ واسمع ہماری باتوں کو سن لیجئے. آپ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں نبی کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں ہماری بات سنیے. اللہ آپ کو غلط بات نہ سنائے دشمنوں کی طرف سے. غیر مسمعین کا ترجمہ لفظی ترجمہ ہے ظاہری ترجمہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں کی بات نہ سنائے محفوظ رکھے اللہ دشمنوں کی شر سے. سمجھے. لیکن اندر کیا مفہوم لیتے اے نبی ہماری بات سنیے غیر مسمعین لیکن جو ہے آپ کی بات نہیں سنی جائے گی. آپ کی بات نہیں سنی جائے گی. آپ سنائیے لیکن ہم دل کے کان سے سننے والے نہیں ہے. دل کے کان سے سننے والے نہیں ہے. وراعنا اور آ کر کہتے ہیں راعنا. آ کر کیا کہتے ہیں راعنا ونا ہمارا خیال کیجیے. کیا کہ اس کا ظاہری ترجمہ کیا ہے ہم پر نظر کرم فرمائیے ہماری طرف نظر کیجیے. اور غلط ترجمہ یہ ہے کہ اے چرواہا وراعینا او ہمارے چرواہا. سمجھے. رائنا کہ چرواہا ہے نا راکھال. سمجھ رہے ہو. لین بألسنت اپنے زبان کو موڑتے ہوئے. رائنا اگر کہے گا تو ہمارا خیال کیجئے اور راعینا کہا گا تو کیا گا چرواہا ہو جائے گا. سمجھے. وطعنا فی الدین اور دین میں تانا تلاش کرتے ہوئے. یہ سب آ کر کہتے اللہ فرماتے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا اگر وہ کہتے سمعنا وَطَعْنَا اگر یہ کہتے وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا یہ کہتے سمعنا وعصینا کے جگہ پر سمعنا وَاطَعْنَا کہتے اور اسمع غیر مسمعین کے جگہ پر واسمع کہتے اور رائنا کے جگہ پر وانظرنا کہتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ تو ان کے حق میں زیادہ اچھا رہتا وَأَقْوَمْ اور زیادہ درست رہتا. اس میں کوئی غلط مفہوم کا شبہ نہیں ہوتا. سمجھے. اگر سمعنا وعصینا کے جگہ پر سمعنا وَاطَعْنَا کہتے ہم نے سن لیا اور مان لیا. واسمع غیر مسمعین کے جگہ پر صرف واسمع کہتے اور رائنا کے جگہ پر صرف وانظرنا کہتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو ان کا یہ کہنا ان کے حق میں کیا ہوتا اچھا ہوتا وَأَقْوَمْ اور زیادہ درست ہوتا. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ لیکن اللہ نے ان پر لعنت کی ان کی ناشکری کی وجہ سے ان کے نافرمانی کی وجہ سے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا چنانچہ وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں مگر کم لوگ. الا عددا قلیلا مگر ان لوگوں میں سے بہت کم لوگوں نے کیا لایا ہے ایمان لانا ہے. چند یہودیوں میں سے چند لوگوں نے ایمان لایا. عبداللہ بن سلام اور ان کے چند ساتھیوں نے ایمان لایا. صدق اللہ العظیم.